تو سنا سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. سنا پچھلے ہفتے ہم بلکہ بگننگ آف دس ویک ہم ٹرانسمیشن جب کر رہے تھے تو میرا تو بڑا نقصان ہو گیا کیونکہ ہم نے تو شرطیں لگائی ہوئی تھیں, کھانوں کی شرطیں لگائی ہوئی تھیں, ہمارے مزمل سہروردی صاحب ہیں ان کے ساتھ, اور شرط یہ تھی کہ جی جلیل صاحب جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں, وہ تو نگران وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. تو میرا تو بڑا نقصان ہو گیا, کھانا ہمیں جو ہے وہ پڑ گیا ہے. Were you as surprised as I was yesterday جب یہ ہوا? Because you know I mean there are no qualms about it کہ he is a dark horse. He came out of nowhere. Yes, this was a wild card entry and ماریا مجھے حیرت اتنی نہیں ہوئی اور مطلب 2 سیکنڈ کے لیے ہوا, but as soon as like you know ہمیں پتہ چلا کہ کون ہے, اور ظاہر ہے کہ when we put the whole you know ہم نے thread in کیا اور تمام تر چیزوں کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ obviously he was a good choice. He has the right balance of you know representing the Baloch and the Pashtuns in Balochistan. He is a senator. اور لیکن باپ پارٹی سے تعلق ہے, باپ پارٹی کس نے بنائی تھی وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اور اس کے بعد ابھی آپ کو یاد ہوگا ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے تھے یا کم از کم منظم ہونے جا رہے تھے, پھر خط لکھا گیا بزنجو صاحب نے جو لکھا تھا زرداری صاحب کو کہ آئی ایم نو لانگر انٹرسٹیڈ اینڈ الیکشنز کے بعد دیکھیں گے فلاں ٹمکان. سو اینی ویز آئی تھنک دیٹ ہی از ویری مطلب ہی از آؤٹ اسپوکن. ان کو یہ لگتا ہے کہ الزام تراشی جو ہے ابھی بھی ان کا اگر آپ بیان دیکھیں تو الزام تراشی کرنا جو ہے وہ سلطان راہی بننے کی ضرورت نہیں ہوتی, جس طرح بھی انہوں نے حال ہی میں کہا بھی ہے. تو میرا خیال ہے ہی از مطلب وہ کہتے ہیں نا ایک ریپرزینٹیشن تو ان کی اسٹرانگ ہے, لیکن ہی از آلسو ویری کوشس. مطلب ہی ڈزنٹ لائک ٹو وہ بہت زیادہ وہ لوگوں کو یو نو آن دا رانگ سائڈ نہیں ٹچ کرتے. تو میرا خیال ہے کہ یو نو بٹ اگین بلوچستان معدنیات یو نو ابھی 6.something بلین ڈالرز کی ہمارے پاس معدنیات ہیں, ابھی ان کو بھی ڈگ کرنا ہے. بلوچستان کی محرومیاں بھی ہیں. اور ایک تو مجھے شدید اعتراض ہے کہ چھوٹا صوبہ چھوٹا صوبہ چھوٹا صوبہ, یہ چھوٹا صوبہ کیوں ہے؟ رقبے کے حوالے سے اٹس دا لارجسٹ پروونس آف پاکستان. دوسرا کہ آپ کی آبادی وہاں پر بھلے کم ہوگی لیکن ان کی بہت ساری محرومیاں ہیں. اور آئی ہوپ کہ کوئی ظاہر ہے کہ متحدہ طور پر جو ریپرزنٹیشن ہے اور وہ سب نے اگری کر لیا, اتفاق ہو گیا ہے, ویل اینڈ گڈ. لیکن کیا بلوچستان کی محرومیاں ایک نگران وزیر اعظم ٹھیک کر سکتا ہے, ایڈریس کر سکتا ہے؟ اور یہ نگران سیٹ اپ 90 days چلے گا یا نہیں چلے گا؟ ظاہر ہے تو کوشچن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان اینی کیس آپ کو اگریمنٹ تو چاہیے, آپ کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے یعنی کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, تو انہوں نے بھی اگری کیا ہوگا, انہوں نے بھی اگری کیا ہوگا, لیکن راجہ ریاض صاحب یہ نام نہیں لا سکتے, یہ تو میں آپ کو بتا دوں. چلے میں ذرا عامر ضیاء صاحب کی طرف چلتی ہوں. عامر ضیاء صاحب کل نا جس وقت ہم پروگرام کی تیاری کر رہے تھے تو اس سے پہلے جو یہ نام سرکولیٹ کر رہے تھے تو ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے. سنجرانی صاحب یو نو بڑا زور و شور سے ان کا نام آ رہا تھا, بلکہ میں نے جب پرسوں پرائم منسٹر کا انٹرویو کیا تو اس میں پرائم منسٹر بھی نہ ہاں کر رہے تھے نہ کر رہے تھے. میں نے کہا اچھا پھر نہ سمجھوں تو کہتے نہیں میں نے یہ نہیں کہا. سو وہ لگ رہا تھا کہیں سنجرانی صاحب جو ہے وہ ٹاپ رنرز میں سے جو ہیں وہ ایک ہیں. ابھی بات ہی ہو رہی تھی, کسی نے سجیسٹ کی سنجرانی ان کا نام آ رہا ہے, کاکڑ صاحب کا نام آ رہا ہے. میں نے کہا نہیں بڑا مشکل ہے. اینڈ آپ یقین کریں کہ لٹرلی 10 منٹ کے بعد بریکنگ نیوز جو ہے وہ چل رہی تھی, ہیڈ لائنز چل رہی تھی کہ جی وہ اتفاق ہو گیا ہے اور کاکڑ صاحب کا نام جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہے. تو ہم تو مطلب اگین سنا والی بات, ہم پلیزنٹلی سرپرائزڈ بھی تھے, لیکن اتنی حیرانگی ونس یو ڈو دا میتھمیٹکس اینڈ یو کنیکٹ دا ڈاٹس تو یو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہے. آپ کا کیا تاثر ہے اس پہ؟ پہلی بات ہوئی کہ جس طرح آپ نے شرط لگائی ہوئی تھی جلیل عباس جیلانی صاحب پہ, ہم نے بھی انہی کے نام کو بیٹ کر رہے تھے, لیکن سچ مچ کی شرط نہیں لگائی تھی, سچ مچ کی شرط نہیں لگائی تھی. کیونکہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آخری گھنٹے میں بھی نام تبدیل ہو جاتے ہیں. تو مجھ سے جو پوچھ رہے تھے میں نے کہا سب سے مضبوط نام جو ہے جلیل صاحب پہ, لیکن آخری 2 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. تو یہ میں اگلی دفعہ یاد رکھوں گی, ہے نا, یہ جملہ آپ یاد رکھیے گا. اچھا دوسری بات یہ کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کا نام یقیناً دیکھیں نا, جو بھی نام زیر گردش تھے اس میں نام نہیں تھا. یہ قرۂ فال اچانک نکلا, لیکن اچانک سے مراد یہ نہیں کہ اچانک میرے اور آپ کے لیے ہوگا, میڈیا کے جو پہلوان ہیں ان کے لیے ہوگا, لیکن جن لوگوں نے فیصلے کرنے اور جو ان کو پتا ہوتا ہے اس پورے, ان کے لیے نیا نہیں ہوگا. اس کے لیے انہوں نے پہلے سے بہت ساری چیزیں سوچی بھی ہوں گی. آپ یہ دیکھیں نام کیوں اس کی کہیں سے آپ نے دیکھا اس پہ تنقید نہیں ہو رہی ہے. ہر مطلب 2 کوارٹر سے ہو رہی ہے, 2 کوارٹر سے ہو رہی ہے. مین پلیئرز کی ہم بات کریں, مطلب وہ جو چھوٹے پلیئرز کی میں بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا, وہ وہاں کی اپنی انٹریکیٹ پولیٹکس ہوتی ہے بلوچستان کی کہ اس میں مطلب ہے. پھر اسی طرح لیکن میں اگر آپ بلوچستان کی بات کری, میری ڈاکٹر مالک صاحب سے بنفسر خود بات ہوئی ہے میری, انہوں نے کہا بڑا اچھا فیصلہ ہے, بہت اچھے آدمی ہے, بہت اچھے انسان ہے. میری بھی کچھ بلوچ قوم پرست رہنماؤں سے بات ہوئی اس کے بعد, اور انہوں نے اس کو کہتے ہیں نا تھمز اپ کیا ہے. ایک بات اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا, ایک تو بالکل یہ بات ہے کہ جی غیر متنازع شخصیت ہیں, اس کے اوپر ایک کنسنسس ہے. ہمارے سیاستدانوں کا اصرار تھا
بہت ساروں کا کہ جناب کوئی سیاسی شخصیت آنی چاہیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کو خطرہ یہ تھا کوئی ٹیکنوکریٹ آئے گا تو پتہ چلا کہ لمبی اننگز نہ ہو جائے بہت زیادہ نا. تو ان کی بھی خواہش کا احترام کیا گیا, وہ خواہش پوری کی گئی, لیکن ایسی سیاسی شخصیت کو لے کر آئے کہ جو مطلب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی معاملات کی بڑی ایکسپرٹ ہے. آپ نے کئی مرتبہ ان سے گفتگو کی ہے. ڈومیسٹک پالیٹکس جو بلوچستان کی, اس میں وہ پاکستان کا کیس بڑی مضبوطی سے پیش کرتے ہیں کاکر صاحب, ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ فورن ریلیشنز کے معاملات میں ان کی بڑی گہری نظر ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں اسلام آباد میں ہوتا تھا آپ کی شاگردی میں, تو زمانے میں آپ یاد کریں کہ ان کی ایک شور اٹھا تھا پی ٹی آئی کے دور میں کہ یہ جو ہیں اسٹیٹ منسٹر فورن افیئرز بننے والے ہیں. وہ خیر فیصلہ نہیں ہو سکا, تو سب بھی ان کا نام کنٹینشن میں تھا کہ ایز اے کنٹینڈر تھا, لیکن پی ٹی آئی ہمیشہ بعض اوقات اچھے فیصلے نہیں کر پاتی تھی, مطلب سوچتے سمجھتے تھے, لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. تو ایک دیکھیں پی ٹی آئی نے اس کی تعریف کی ہے, پیپلز پارٹی مطلب ہے اپیرنٹلی ٹھیک ہے, نون لیگ کوشش ہے, مطلب ہے نون لیگ کے اگر ایک دو رہنماؤں سے بات کریں, ان میں سے بعض لوگ اس کو ایک مثبت سگنل کے نہیں طور پہ دیکھ رہے, لیکن اس کا اظہار ابھی کھل کے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اندیشے زیادہ ہیں. اس کی وجہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کاکر صاحب کا اگر آپ وہ دیکھیں نا کہ سیاسی جو ان کا کردار رہا ہے کہ انہوں نے قاف لیگ پہ الیکشن لڑا, اس کے بعد یہ نون لیگ میں آئے, پھر یہ اس گروپ سے ان کا تعلق تھا کہ جنہوں نے علم بغاوت بلند کیا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد باپ پارٹی بنانے کا جو سینٹرل آئیڈیا تھا وہ از ون آف دا مین کریکٹرز, ٹھیک ہے نا. تو آئی تھنک ہی از دا رائٹ چوائس, اور کئی لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہوگی کیونکہ ابھی ینگ پولیٹیشین ہے, اور آپ دیکھیے گا ان کے لیے آگے بھی پھر راستے کھلیں گے. اور ہم نکل آئے, وہ جو ٹریڈیشنل پولیٹیشین ہمیشہ آتے تھے نا, وہی گنے چنے چہرے, اس سے باہر آئے ہیں یہ شخص, اور مڈل کلاس کا ہے, تو یہ میرے خیال میں اٹس اے بریتھ آف فریش ایئر, اٹس اے بریتھ آف فریش ایئر. اچھا بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, بڑی اہم جو ہے وہ ملاقاتیں دبئی میں ہوئیں اور بیٹھکیں ہو رہی ہیں اور فائنلائز ہو رہے ہیں, وہیں سے نام آئے گا, لنڈن سے نام آئے گا, اور ثنا کہہ رہی ہیں کہ میں تو ویسے کہنا چاہ رہی تھی شاید راجہ ریاض صاحب بازی لے گئے, ثنا کہہ رہی ہیں راجہ ریاض کی طرف سے نہیں آیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کی طرف سے بھی آیا, اٹ از اے ویری گڈ چوائس. آنیسٹلی میں بتاؤں, پاکستان میں کانٹروورسیز ختم ہو گئیں. کبھی میں وہ اسحاق ڈار کا نام آ رہا ہے, کسی کا نام آ رہا ہے, وہ ختم ہو, اس کے جو کانٹروورسی ہوتی ہے وہ آپ سمجھتی ہیں. اور اس موقع پہ جب کہ آپ نے گوادر پورٹ اور پریشرائز ہو رہا ہے, آپ کا سی پیک بن رہا ہے, بی ایل ایف کی پرابلمز ہیں, بلوچستان میں اور پرابلم چل رہی ہیں, اس کے ساتھ پھر یہ بہت ہی آپ نے سینٹ میں دیکھا ان کا رول بہت ہی اچھا رول تھا, بہت اچھی بات کی, کنٹریبیوشن کی فورن افیئرز کی کمیٹی میں, پھر فائنینس یہ ساتھ میرے میں ایک اور میں بھی رہے ہیں, پھر اس کے بعد یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جاتے رہے ہیں جی. اور اس کے بعد اس وقت جو بلوچستان میں محرومی کا ایک سلسلہ چلتا ہے جی کہ وہ جاب نہیں ملتی, یہ نہیں ملتے, نو ہی ہیز اے ٹائم ٹو کنٹریبیوٹ اے لاٹ. اور قطع کلامی کی معافی بریگیڈیئر صاحب, ہاؤ کین ہی کنٹریبیوٹ, بیکاز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا یہ مینڈیٹ تو نہیں ہے, کیونکہ آپٹکس کے لیے ہاں بہت اچھا ہے کہ چھوٹا صوبہ تو نہیں, مطلب ایک پسماندہ صوبہ ریلیٹیو ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں اس کو آپ نے جو ہے نمائندگی دی ہے, لیکن یہ آپٹکس کے لیے اچھا ہے. بٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا رول یہ تو نہیں ہے کہ وہ نوکریاں دے یا وہ اس طرح کرے, انلیس کوئی ایک لارجر رول ان کے لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے یا چیزیں آگے کی طرف نکلیں گی, اور محسن نقوی صاحب کی طرح ان کا بھی کوئی رول زیادہ ہوگا. نہیں دیکھیں, اس میں بات یہ ہے کہ ابھی 6 مہینے میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ بہت آنی ہے. آپ کے سامنے 2 دفعہ سعودی مائن منرلز کے منسٹر آئے ہیں, بیکاز دے وانٹ ٹو انویسٹ ہیویلی ان بلوچستان ان, اور $6 ٹریلین کی آپ کے پاس وہاں پر جو نیشنل ریسورسز ہیں بلوچستان کے اندر, اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو بینگ اے بلوچستان سے وہاں سے بلوچستان سے یہ کافی انفلوئنس استعمال کر سکتے ہیں وہاں کے لوگوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے. کبھی کہتے ہیں میری یہ نہیں ہوگا, یہاں پہ سیکورٹی ایشوز ہوں گے, یہ پرابلم ہوں گی. تو اس کانٹیسٹ میں پھر یہ کنٹینیوٹی جو ہم نے کہا 6 مہینے میں کیوں پاور بھی دی گئی ان سے کیئر ٹیکر منسٹر کو, تاکہ یہ جو آپ نے اس میں تسلسل قائم رہنا چاہیے, اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے. یہ چیزوں کے اندر میرے خیال میں کاکڑ صاحب اپنا رول ادا کر سکیں گے, اور اس میں میرے خیال میں کیونکہ آرمی کا بھی رول ہے, آرمی انوالو ہے ان چیزوں کے اندر, تو اٹ شوڈ بی ویری گڈ کوآرڈینیٹڈ, بجائے اس کے کہ وہ نواز شریف وہاں سے کچھ آرڈرز پاس کر رہے ہوتے, پیپلز پارٹی اپنی کر رہی ہوتی, جو ان کا اگر سلیکٹڈ کیا ہوتا پولیٹیشین, تو اس کانٹیسٹ میں. اور دیکھیں پورے ملک میں کسی نے بھی ان کی برائی نہیں کی ہے, نو بڈی ہیز ریزرویشن. جب لیس ایک اختر مینگل صاحب ہیں, ایک وہاں پر ایمن ولی نے بات کی ہے, جو کہ وہ انٹرسٹڈ پارٹی ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں,